السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح زکا. آج اور ابھی دو رائے میں بات ہوگی قومی احتساب بیورو کا نام تبدیل کرنے پر اتفاق اور نیب کا پلی بارگن اختیار. چیئرمین نیب کی سپریم کورٹ میں سرزنش. دوسرے حصے میں بات ہوگی حافظ سعید کی نظر بندی سے متعلق کیا جماعت الدعوہ کے خلاف کریک ڈاؤن کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ. تیسرے حصے میں بات کریں گے ٹرمپ انتظامیہ کا امیگریشن قوانین مزید سخت کرنے کا اشارہ اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کنیڈین وزیر اعظم کی مسلمانوں میں بڑھتی مقبولیت. آخر میں بات کریں گے قطری شہزادے کی جو کسی نہ کسی طرح پاکستانی میڈیا میں ان ہیں, چاہے وہ قطری خط کے حوالے سے ہو یا گھوڑے کے تحفے کے حوالے سے. جناب, قومی احتساب بیورو جو ایک جھنڈا بن گیا ہے, ایک نعرہ بن گیا ہے, ایک آپ کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں ہر شہری کی, اس میں ان اداروں میں سے میرے خیال سے نیب جو ہے آپ کا بیچارہ وہ فرنٹ اینڈ سینٹر ہے. تو اس پہ اب حکومت کی بھی کارروائی نظر آ رہی ہے, عدالت عظمیٰ کی بھی کچھ باتیں نظر آ رہی ہیں. کل انہوں نے تو بلکہ یہ کہہ دیا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے جو پلی بارگن کیا مشتاق رائسانی صاحب کے ساتھ, قانون آپ کا یہ کہتا ہے کہ کچھ وجوہات آپ نے بتانے ہوتے ہیں, کچھ مقاصد آپ نے بیان کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ پلی بارگن لیا کیوں. تو وہ اب آئے گی بات ساری, پھر پتہ چلے گا کہ تاریخ میں جو سب سے بڑا پلی بارگن تھا اس کے پیچھے وہ کیا ریزننگ تھی. لیکن سپریم کورٹ کا جو انداز تھا وہ کافی کریٹیکل تھا. ویسے ایک چیز ہے اس کا, نیب کا اگر آپ نام سوچیں تو وہ انہوں نے یہ کیا, انگریزی کا لفظ ہے کہ پکڑ نیب, ٹھیک ہے نا, اور کورٹ اب کہہ رہے کہ آپ تو چھوڑ دیا ہے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے اس ایکسچینج میں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک بات ویسے بہت صحیح کی. انہوں نے بات یہ کہ آپ نے پیسے پکڑ لیے اور اس کے بعد آپ نے پلی بارگن کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے خیال میں ایک دو گاڑیاں ملے اور ایک دو گھر ملے. تو ان کا پوائنٹ تو ویسے صحیح ہے کہ اس کیس میں اگر آپ کے پاس بندہ بھی ہے, آپ کے پاس پیسے بھی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور چند کروڑ اور مل گئے ہیں, تو اس کا تک کیا ہے. اس میں ایک جو مجھے بنیادی کنفیوژن نظر آتی ہے, آپ نے یہ بات کی کہ جی نیب کے نام میں ہی وہ نیب ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سرخی بھی چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیوروکریٹ یا فلاں سیاستدان کو نیب نے نیب کر لیا. زیادہ اس جملے میں بھی زیادہ وہ کچھ امیجنیشن, سستی کاپی رائٹنگ, سستی ہیڈ لائن. تو اس کی وجہ سے کنفیوژن یہ ہوئی ہے کہ اس کا جو ڈائریکشن ہے اس ادارے کا, کیا وہ پیسے وصول کرنا ہے یا وہ لوگوں کو پھانسیاں دینا ہے, کہ کڑی سزا دینا ہے کہ جی اس کو جیل میں آپ کریں اور 20 سال اس کو ادھر ہی رکھیں. آصف زرداری صاحب کی مثال ہے سب کے سامنے کہ آپ نے ان کو 8 سال جیل میں قید رکھا, ان کے خلاف کچھ پروو نہیں ہوا اور وہ باہر آ گئے. نہ آپ کی جو ریاست کا خزانہ تھا اس میں بھی کوئی خاص فائدہ اس کو نہیں پہنچا. تو اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پروف تو کچھ نہیں ہوا, اب جتنا مرضی ہمیں کہیں. تو اس چیز کو ہمیں شاید سمجھنا چاہیے کہ اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریاست کی ٹریجری میں, ریاست کے خزانے میں قوم کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس کریں. ناٹ نیسسریلی کہ آپ لوگوں کے پیچھے جائیں. لوگوں کے پیچھے جانے کے لیے آپ کے اور بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے. استغاثہ کو بہتر کرنے کے لیے, ججوں کو بہتر کرنے کے لیے, وہ پولیس جو ثبوت اکٹھی کرتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے, یا ان دس انسٹنس جو ایک ٹیئر آپ نے بنایا ہوا ہے وائٹ کالر لوگوں کو پکڑنے کے لیے, منی ٹریل تو اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے دیکھنے والی بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں وائٹ کالر کرائم پکڑنا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے, بے تحاشا مشکل ہوتا ہے. آپ قاتل کو جلدی سے پتہ لگ گیا کہ اس نے فائر کیا, یہ کیا, اس کی یہ بہت کمپلیکس کیسز ہوتے ہیں. اور دوسرا آپ کی بات سے یہ جو ابھی میڈیا اٹینشن آئی ہے, تھوڑی بہت کنفیوژن ہے. ہاں, اس لا میں مسئلہ ہے, اس کی اپلیکیشن میں بھی مسئلہ ہے, لیکن لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہ یہ آپ تو لوگ بس رہا کر رہے ہیں, پیسہ لے رہے ہیں. میرے خیال میں 2015 میں نیب کے جو ہیڈ تھے انہوں نے ایوریج دیا کوئی $170 ملین ایسے پر ایئر ٹھیک آتے رہے اس سے. تو
آئی ڈونٹ نو کہ یہ کوئی بہت اچھی فگر ہے لیکن بری فگر بھی نہیں ہے. بری فگر نہیں. اور اب جو اماؤنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے 3 بلین روپیز کا, کہ تمام یہ جو ایک رقم اکٹھی کی گئی ہے نیب کی جو جتنی بھی سروس کے دوران, یہ ایک اماؤنٹ بتایا جا رہا ہے. اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ قوم میں کچھ شکایات ہمیں مل رہی ہیں, تو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کو تبدیل کریں گے, قانون کو تبدیل کریں گے, ادارے کو تبدیل کریں گے, خود مختار بنائیں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو پہلی چیز یہ ہے جو سننے کو مل رہی ہوئی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام کو وہ تبدیل کریں گے, اور اب اس کا نام نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہوگا. تو اس چینج سے تو سب کچھ چینج ہو جائے گا. بہت کچھ. وہ خیر نام بدلا تو لشکر طیبہ نے بھی تھا, لیکن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو کمیشن کو اس لیے تبدیل کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو چیئرمین کی جو سروس ہے 4 سال سے 3 ہو جائے گی, کمیشن اس پہ بیٹھے گی, صرف اور صرف نیب کورٹس ان کیسوں کی سماعت نہیں کریں گے, ڈسٹرکٹ اور سیشنز عدالتیں بھی اب بیچ میں آ جائیں گی. لیکن جو بنیادی سوالات ہیں وہ وہی ہیں کہ جی لوٹا ہوا پیسہ ہمارا واپس نہیں ہو رہا, جو چور ڈکیت ہیں وہ باہر بھاگ گئے, جو آپ کو بار بار سننے کو ملتا ہے, اور کہ جی پیسہ آپ وصول کریں, پلی بارگن آپ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. ہاں ویسے اگر نام ہی بدل کرنا تھا تو وہ KGB رکھتے تھے کہ کیوں غریب بحث, کہ ہم آئے ہم یہ ٹھیک کر دیں گے. بالکل. لیکن دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر یہ چینجز بھی یہ لا رہے ہیں, ایک تو 4 سے 3 سال کرنا ہے نیب چیئرمین, اگر آپ کو کسی کو آنیسٹلی ڈالنا ہو تو آپ ان کی ایک سروس اسٹرکچر وہ سیکیور کر دیتے ہیں. کم کرنے سے تو میرے خیال میں مسئلہ تھوڑا بڑھ ہی جائے گا. دوسرا یہ کہ جب آپ اس پرٹیکولر ادارے کو دیکھتے ہیں, ہمیں پھر بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیس پروسیکیوٹ کرنا مشکل ہے. اس ادارے جیسے یہ چلتا رہے ٹھیک ہے, اس میں کوئی پولیٹیسائزیشن کی بھی ایلیگیشنز ہیں اور بھی مسائل ہیں, لیکن اگر آپ پیسہ وصول کر سکتے ہیں, لاء میں مسئلہ کیا تھا؟ لاء میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے وصول کر لی, وہ بندہ پھر بھی سروس میں رہا, وہ ٹھیک ہے, وہ تو بہت بڑا مسئلہ وہ تھا. تو VR میں آ گیا, والنٹری ریٹرن میں آ گیا. ویسے یہ آپ ذرا اگر لوگوں کو ایکسپلین کر دیں کہ VR اور پلی بارگن ذرا آسان طریقے سے. آسان طریقے سے جناب ہوگا کہ اگر آپ کے پاس پلی بارگن ہے تو پلی بارگن میں آپ بچے کو پکڑتے ہیں, بچے کو 1-2 مارتے ہیں, بچے کو کڑی سزا دیتے ہیں, اور بچہ پھر اسی روتے دھوتے ہوئے پھر وہاں سے نکل جاتا ہے. والنٹری ریٹرن میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو پیار سے اس کو گود میں لے کے اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ تم نے بہت برا کیا لیکن اب پھر سے کرنا نہیں. اور یہ آپ کے چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس صاحب نے بھی خوبصورت الفاظ میں کہا کہ ایسی بات ہے کہ آپ ایک ڈاکو کو پکڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پیسے واپس کرو اور بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. تو وہ ان کا ایک طرح سے ایک انداز تھا جس طرح انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا. لیکن اب کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی امینڈمنٹ آ گئی ہے 2017 کی, تو اب VR کی جو بات ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آپ نے اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ختم کر دیا, اور میرے حساب سے ایک جو بہت بڑی کنفیوژن تھی نیب کے قانون کے بارے میں وہ بھی ختم کر دی. اور آخر میں میرے خیال میں بس یہی کہنے کہ دیکھیں یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یا یہ قسم کا انسٹرومنٹ جو ہے پلی بارگن, اور میں خیر والنٹری ریٹرن بھی آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی کیس ہوگا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک اپلائی ہوا ہے یا جو بھی ہے, لیکن ہم میرے خیال میں اپنا دروازہ بند نہ کریں ان کو کہ آپ نہیں پورا کیس پورا سسٹم, وہی بات ہوگی 12 سال بعد نہ وہ بندہ جیل میں ہوگا نہ آپ کے پاس ایک کوڑی ہوگی, آپ کے پاس ایک کوڑی زیادہ ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے اگر بنانا ہے اس چیز کو, آپ اپنی استغاثہ کی اصلاح کریں, اپنی ثبوت کو اکٹھا کرنے کا اصلاح کریں, اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہ واقعی میں وصول کرنے کا ایک ادارہ ہے. لیکن اس کے بھی کچھ قاعدے قوانین ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ مشتاق رحسانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے راتوں رات وہ ایک پلی بارگن کی پرچی سائن کر دیں. اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کہتے ہیں وہ جو OSD میں نے لکھا تھا وہ ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. وہی VR کا جو سر ہے وہ پھر سے ایک دم سے اٹھ جاتا ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے حافظ سعید کی نظر بندی کی اور کچھ بیرونی معاملات پہ بھی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی حافظ سعید کی نظر بندی کے متعلق. ہم نے کچھ لوگوں سے ان کی رائے لی تھی, آئیں سنتے ہیں. اگر ان پہ کوئی کیسز وغیرہ ہیں تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے, پھر ان کو نظر بندی بنتی ہے, لیکن کسی کی اگر پریشر پہ ہے تو یہ غلط ہے, ان پہ ایسی نظر بندی نہیں ہونی چاہیے. حکومت کا فیصلہ کمزور ہے اس لیے کہ وہ اگر دین کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, اسلامی شخصیت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا,
تو اسے حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. حکومت نے جو اس کے اوپر پابندی نظر بند کیا یا پابندی لگائی ہے سراسر یہ بھارت کے دباؤ میں آ کے یا امریکہ کے دباؤ میں آ کے یہ کی ہے. اس کے خلاف اگر تو کوئی ٹھوس ثبوت ہیں تو پھر تو یہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہے. حافظ سعید صاحب کے ساتھ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے, جو گورنمنٹ آتی ہے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. لیکن اب وہی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا تو اس لیے کیا. اب اس کو اچھا کہنے والے بھی ہیں, برا کہنے والے بھی ہیں. پاکستان کے لیے کوئی مجبوری بن گئی ہے تو اس کو فالو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. انڈیا کی, امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ان کو نظر بند کیا جائے, کیونکہ وہ اگر کشمیر میں ان کے مطابق وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سنا اور آپ نے جس طرح سنا پرسپیکٹو میں, لیکن ہر طرح کی رائے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو کوئی خاص ایک طرح کا ریجیمنٹڈ آپ کو جواب نہیں ملا, لیکن وہ اکثر کہتے ہیں کہ کامنٹ سیکشن جو ہوتا ہے کسی اخبار کا, نہیں وہاں سے آپ جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی کیا جذبات ہیں اس چیز کے متعلق. یہ میں بائی دا وے اس پہ بالکل اتفاق نہیں کرتا, لیکن کہا یہ جاتا ہے کامنٹ سیکشن کے بارے میں. پاکستان میرے خیال سے وہ واحد ملک ہے جس کے اخبار کے کامنٹ سیکشن کو اگر آپ پڑھیں گے تو پاکستان کا نہیں, ہندوستان کا جو جذبات ہے وہ آپ ایک دم سے محسوس کر پائیں گے. ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ افسوس یہ ہے ان کی ریڈرشپ آپ سے زیادہ ہے. وہ میرے خیال سے آپ کے اخبار آپ سے بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے. ویسے مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ انڈینز کے پاس اتنا فارغ ٹائم کیسے کہ ہمارے اخبار پڑھیں اور پھر اس میں کامنٹنگ بھی کریں. نہیں جناب, وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. یہ دو رائے کا شو ہے, آپ کو اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے. تو وہ واقعی میں دوسری رائے ہے. تو دوسری رائے یہ تھی, جب حافظ سعید کی نظر بندی کی خبر اس طرح سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی تو یہ سارے, اور ان لوگوں کا نام بھی جس طرح ہوتا ہے ہمارے جو سرحد کی دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے سب کے سب اور یکجہت کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہوا ہے, امریکی پریشر. اور اب کیونکہ صدر بدلتے ساتھ ہی آپ اس پالیسی میں اتنی واضح تبدیلی لائے ہیں تو یہ صرف اور صرف بیرونی پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے, جو مجھے اس طرح یہ بات مجھے کنونس نہیں کرتی. میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کیا یا اس نے کیا. اس میں بہت فیکٹرز آئے ہیں. تھوڑا بہت سب سے بہتر اگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے بجلی کا بل نہ دیا ہو ایک ماہ, دوسرے ماہ آپ کو دینا ہے کہ پھر کٹ جائے گی بجلی, اور پھر وہ بھی آپ نے آخری دن تک چھوڑ دیا تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے, ایک پریشر آ جاتا ہے. ہمارا ایک جو مسئلہ ہے کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے 1267, تو وہ تو طالبان کے لیے بنا تھا پہلے, افغانستان کے لیے وہ ایکسپینڈ کریں ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ. تو ابھی G7 کا ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ جو ٹیکسیشن اوائڈنس, منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنانس, اس میں ہم نے بہت دیر کر دی ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بلیک لسٹ کریں گے, بیکاز ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ منی جس ممالک میں ذرا لوز فائنینشیل کنٹرولز ہیں کہ وہ پیسہ باہر نہ جائیں کسی اور ملک میں, کہیں وہ کچھ اور فائنینس کر لیں. اب آخر میں ہم پہ پریشر آ گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ کہنا کہ ہاں ٹرمپ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے آپ نے دیکھا ہے اگر مسعود اظہر پہ بھی ہم نے وہ چائنا کے تھرو ایک ٹیکنیکل ہولڈ ڈالا ہے, تو ہم جو چائنا نے ریزولوشن کے خلاف. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ بہت سارے فیکٹرز اب ہم نے اتنے ڈیلے کر دیے کہ وہ پریشر کافی بن گیا ہے. ٹرمپ جو بنے, ٹرمپ سے پہلے بھی انڈر براک اوباما ہمارے تعلقات تو برے ہوتے جا رہے تھے. لگ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے پاس جو تھوڑی سی فریڈم تھی کہ ہاں ہم تمہارا یہ کام کر لیں گے اور پھر ایک اور کام میں ہم کچھ اور کر لیں گے, وہ ذرا کم ہو گئی تھی. اور اب شک یہ بھی ہے کہ یہ چائنا کے تھرو بھی پریشر آیا ہے, بیکاز چائنا اگر $60 بلین ڈال رہا ہے, ان کا اسٹیک تو بن رہا ہے, ان کا اسٹیک بن رہا ہے, اور ان کا اسٹیک جو ہے وہ خراب ہوگا اگر پاکستان انڈیا جنگ کرے. اور ایک اور چیز ہے, بین الاقوامی معاملات پہ لوگوں کا اس لیے بھی اتنا زور ہے کیونکہ اگر آپ اندرون جائیں, ڈومیسٹک پالیسی کو دیکھیں تو کوئی خاص شفافیت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی کسی حکومت کے نمائندے نے اس بات کی مزید وضاحت نہیں کی تو لوگ مجبور بھی ہیں اس چیز کو کہنے کی کہ جی یہ چین ہے, یہ امریکہ ہے. آپ کے بلکہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کر لیا کام, پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پچھلے 5 سال میں کام نہیں دکھایا ہم نے چلیں 3.5 میں کسی طرح سے کر دیا. تو یہ ایک عجیب سا آپ کو لوگوں کو بھی بتا. اب کل آپ کی
کلا دم تنظیموں پہ بھی وضاحت کس طرح کی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو اس کے لیڈران ہیں وہ تنظیم سے فرق ہیں, جو ان کا کلا دم ہونا ہے اور اس کا کلا دم ہونا ہے وہ بالکل مختلف ہے. پھر اس کے 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ جو فرقہ واریت والی تنظیمیں ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں سے فرق ہیں. آپ ایک کھچڑی پکا رہے ہیں. اور جب آپ نے 20 بنیادی نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس لوگوں کو دکھا دیے ہیں اور 2014 سے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو اس میں مزید کنفیوژن پیدا کرنا اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل. اور اگر ایک طریقے سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں, ہم یہ پیناما کیس دیکھتے ہیں تو ایک کرٹیسزم جو آتے ہیں پی ایم ایل این کا کہ آپ ٹیکنیکلٹیز پہ پلے کر رہے ہیں اور اب لگ رہا ہے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز مسئلہ بن رہا ہے اور ایک ججمنٹ آ رہی ہے. ہم نے دنیا سے وہی گیم کھیلی ہے, ہم نے ٹیکنیکلٹیز پہ انہوں نے نام بدل دیا, 6 ماہ پھر نکال دیا, پھر ڈال دیا, پھر آخر میں ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے پریشر کا. اور میرے خیال میں ہم تھوڑا بہت اس سٹیج پہ آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی کے متعلق اور اس کے ری ایکشن میں جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں وہ یہاں کی عوام میں مزید مقبول ہوتے جا رہے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی پہ اور اس کی ری ایکشن میں جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان کی عوام میں مزید مقبول ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ اس لیے بھی ہے کہ ادھر بھی آپ کے 2 بھائی ہیں, بیچ میں ایک سرحد ہے, اور اگر آپ ایک سرحد کو پار کر لیں تو نظریہ آپ کو بالکل مختلف ملے گا. ویسے پاکستان میں جو ری ایکشن آیا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت زبردست ری ایکشن آیا ہے. ایک تو ہم ان جو 7 ممالک بین ہوئے ہیں اس میں ہے نہیں, لیکن ایک چیز ہے جو آپ کے یہاں پاکستان کی دینی پارٹی ہے اور جو آپ کے لبرل پارٹی بھی ہے یا سوشلسٹ پارٹی ہے نا, سب کے بچوں کو امریکہ جانا ہوتا ہے. تو ایک چیز میں وہ یونائٹ ہو گئے ہیں کہ یہ تو بہت بری چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے خیال میں ایک ہم نے فارن آفس نے کوئی خاص نہیں کہا کہ یہ برا ہے, وہ صحیح کر رہے ہیں بالکل. جب تک ہمیں اب پوری دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اب اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے, آسٹریلیا کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اس کے پرائم منسٹر کو سنا دی. اور اب اور چیز یہ, آسٹریلیا کی جو ہسٹری ہے ریفیوجیز کی, امیگرینٹس کا پھر بھی ٹھیک ہے, ریفیوجیز کا وہ تو اپنے ملک میں نہیں, وہ کسی آئی لینڈ میں ٹھہرا دیتے ہیں, کہیں اور ٹھہرا دیتے ہیں. اگر ایک بوٹ بھی آ رہا ہو اسے واپس کر دیں گے, جو وہ سنک بھی کر سکتے ہیں, سب مر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں جو ہماری آفیشیل ری ایکشن ہے ابھی تک اچھا ہے, ویٹ اینڈ سی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے. لیکن یہ ذرا مجھے پسند آ رہا ہے کہ سب جو ہے نا اکراس دا بورڈ, کسی چیز میں پاکستان میں یونٹی نہیں ہے, لیکن اس پہ جس بھی یار بہت غلط کیا ہے. لیکن پاکستان میں ایک خاص خاموشی ہے آپ کے فارن آفس کی بھی طرف سے کہ جی ان کو آنے دیں, ان کو تھوڑی دیر بسنے دیں, اور ہم پھر اس کے مطابق ان چیزوں کو سمجھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. آپ کوئی خاص اس طرح کا ری ایکشن نہیں دکھا رہے. اور میرے خیال سے فارن پالیسی کا پہلے 1-2-3 نقطے وہ یہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب اور ایران کے بیچ جب مزید کشیدگی بڑھ گئی تھی تو بہت تھا آپ کی مخالف جماعتوں سے, اپوزیشن جماعتوں سے کہ جی پاکستان یہ کیا کر رہا ہے, پاکستان بیچ میں اتنا خاموش کیوں ہے, پاکستان کیوں نہیں پڑ رہا بیچ میں. اور وہ اس لیے ہے کیونکہ جب اس طرح کی قوتوں کے بیچ اس طرح کی کشیدگی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے بیچ پڑنا نہیں چاہیے, آپ کو سائیڈز نہیں لینی چاہیے. تو وہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے طور پہ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک اور چیز ہے, اور یہ ہم نے پچھلی بار بھی کی تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ریفیوجیز کے ساتھ کر رہا ہے, اگر آپ اپنے عام شہری سے پوچھیں کہ افغان ریفیوجیز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, وہ یہی کہیں گے کہ جی ٹھڈے مار مار کے آپ ان کو واپس پھینکیں, اور اسی انداز میں وہ یہ بات کریں گے. وہ اور یہ صحیح کہ ایک ہی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سارے کرمنل ہیں, یہ ڈرگز لاتے ہیں, یہ اسلحہ لاتے ہیں. بالکل, اس نے کیا کہا, اس نے یہی کہا کہ یہ لاتے ہیں, یہ چرس لاتے ہیں, ڈرگز لاتے ہیں, ہتھیار لاتے ہیں. ہم یہ بات پچھلے 25 سال سے کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں بھی ایک خاص تنظیم ہے, ایک خاص سیگمنٹ ہے جو یہ چیزیں کر رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں سے بھی کہ وہ جو 30 لاکھ آدمی ہیں جو 1980 سے شمالی علاقوں میں بس رہا ہے, وہ سب کے سب یا تو جہادی ہیں یا منشیاتی ہیں یا کیا نہیں ہیں.
ویسے اس میں دو اور چیزیں جو انٹرسٹنگ ہوئی. ایک تو عمران خان نے کہہ دیا کہ میں تو خوش ہوں, ٹھیک ہے, پھر اس نے وضاحت کر دی آپ نے غلط مجھے سمجھا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں جب آپ دیکھیں وہ بات ویسے صحیح تھی, اگر آپ ان کی پوری سپیچ سن لیں وہ برین ڈرین کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو تھوڑا بہت وہ ذرا مس ایٹریبیوٹ ہو گیا. لیکن جو مس ایٹریبیوٹ بھی ہوا ہے, جب آپ ان کی صحیح بات بھی دیکھیں اس میں بھی غلطی تھی. دیکھیں اگر امریکہ میں یہ ویزا اور یہ مسائل بڑھ جائیں گے نا, تو ہمارے برین ڈرین کے لیے صرف امریکہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی پھر کینیڈا کا سوچیں گے, وہ بھی پھر انگلینڈ کسی اور ملک کا. تو یہ, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے بزنسز بھی ہیں, ایکسپورٹس وہاں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک پریکٹیکل ہمارے یہاں پاکستان میں نوکریوں پہ اثر ہو سکتا ہے, بیکاز ہمارے ایک ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن شاید اتنا بڑا نہیں ہے لیکن سگنیفیکنٹ ہے. اور دوسرا جو کینیڈا کی بات کی, ٹھیک ہے نا, تو وہ ذرا مشہور تو ہو گئے ہیں, لیکن ایک چیز ہے جو کینیڈا میں کہہ رہے ہیں کہ وہ زبردست پرائم منسٹر ہے ٹروڈو, لیکن ان کا بھی احساس یہ ہے کہ یار یہ کر کیا رہا ہے, کبھی شرٹ اتارتا ہے, کبھی ایکسرسائز کرتا ہے, کبھی ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کام کیا کر رہا ہے. اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک 21ویں صدی کی یہ انگیجمنٹ ہوتی ہے. آپ اسی طرح کریں, سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح آئیں اور اس طرح کے فوٹو شوٹس کریں. لیکن جو آپ نے عمران خان صاحب کا حوالہ دیا, جو مجھے بات تھوڑی سی دلچسپ لگی ہے وہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی امور پر لوگوں کی نظر پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور میڈیا بہت زیادہ اپنا وقت بین الاقوامی معاملات پر لگاتا ہے ایز کمپیئر ٹو, چلیں پیناما لے لیں یا خیبر پختونخوا حکومت کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لے لیں, تو خان صاحب ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتا تھا تو خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ سب کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے, ہمارے اپنے مسئلے کم نہیں ہیں. تو اسی طرح اب جب بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے امیگریشن پہ اور لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کس طرح اس ملک میں واپس جائیں گے, اب داخل ہوں گے, تو خان صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی بات سنیں, اپنے ملک پہ فوکس کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہی ہو اور ایسے ہی ہو, اس ملک کو آپ بہتر کریں. تو وہ ایک, میں سمجھتا ہوں ایک خاص ان کا ہے پرسپیکٹو ہے. ویسے بری پرسپیکٹو نہیں ہے, اگر آپ کی ساری سیاسی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک کیس پہ پڑی ہے اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے لیے مسئلے کھڑا رکھ رہا ہے, تو یا شاید جس طرح تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ خود پر یقین کی بات ہے اور سیلف ریلائنس کی بات ہے اور خود پر اعتماد کی, یہ سب کی سب باتیں ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. میرے خیال میں ایک چیز جو ہم نے ذرا ریکگنائز کرنا ہے کہ ہماری اپنی جو ملک ہے اور مسائل ہیں وہ ہے, اور وہ سب سے بڑھ کے ہیں اگر ہمیں کسی چیز پہ توجہ دینا ہے. لیکن ہم ایک انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, خاص کر جو ہماری اکانومی ہے نا وہ تو ٹرانسفر پیمنٹس اور لونز اور ان چیزوں پہ, تو شاید ہمیں یہ لگژری لگتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, لائک ہمارا کام کیا ہے, ہم کون ہوتے ہیں امریکہ کے بارے میں. نہیں صحیح بات ہے, لیکن ایک اثر ہم پہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کی ٹرکوں پہ آپ کے اپنے وزیر اعظم کی شکل نہیں ہے لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی شکل ہے, تو اس پہ یہ بہت آپ کو دکھاتا ہے کہ یہاں مائنڈ سیٹ کیا ہے. ویسے جتنا بھی تنقید کیا جائے پاکستان میں ہے, ہم انٹرنیشنل آؤٹ کہ جی پیئر ٹروڈو آپ کے ٹرکس پہ ہے اور تو اس طرح کی امور پر آپ کی نظر ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خیر آخر میں بات کریں گے قطری شہزادے کی, جو پاکستانی میں ایسے لگتا ہے ہر ہفتے زیادہ سے زیادہ ان ہوتے جا رہے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہوگی ایک قطری شہزادے کی جو کسی نہ کسی طرح سے میڈیا میں ان ہوتے جا رہے ہیں, پاکستانی میڈیا میں ان ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو ایک خط کے حوالے سے اور اب ایک گھوڑے کے حوالے سے. خیر یہ پروڈیوسر صاحب بھی آخر میں کچھ نکات دیتے ہیں جن پہ بحث انتہائی ضروری ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ملک کے سنجیدگی کے ساتھ. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ ایک ویسے اتنا امپورٹنٹ ہے, وہ میں ٹویٹر میں دیکھ رہا تھا کہ سعادت علی ضیاء وہ ایک بات کر رہے تھے جب یہ کریم ابھی پنجاب حکومت نے بین کیا ہے اور سندھ حکومت, خیر اس کی پھر وضاحت کر دی کہ ہم نے اصل میں اس کو پابند نہیں کیا. ہاں لیکن اس نے بات کی کہ یار اگر یہ کریم جو ہے نا یہ پاکستان کو صحیح سمجھتے ہیں نا, وہ بھی ایک قطری سے خط لے کہ آپ کو ایک سب کچھ ہوتا ہے پاکستان مل جائے. لیکن سوال جو بنتے ہیں, دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ ایئر فورس کا جہاز کوئی گھوڑا
گفٹ پہ دینے کے. تو پہلے سوال تو یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا اپنا جہاز اتنا اچھا کیوں نہیں کہ اس میں ایک گھوڑا فٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. یہ میرے خیال سے آپ نے ایک بہت سنجیدہ سول ملٹری امبیلنس کی امبیلنس ہے یہ نہیں, آگے بڑھیں آپ آگے بڑھیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے شکر عطا کرنا تھا تو کیا گھوڑا صحیح گفٹ تھا. ٹھیک ہے, اتنی بڑی کیس, اتنا اس پہ ایک گھوڑا ہی کسی کو دینا, یہ میرے خیال میں. اور مجھے سب سے انٹرسٹنگ وہ بھی لگا کہ چند ہفتے پہلے عمران خان نے, وہ تو جہاں بھی کوئی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کرپٹ, انہوں نے ان کو بھی کرپٹ قرار دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز بن گئی کہ ہر چیز میں اب گھوڑے بھی آ گئے ہیں, یہ خط بھی آ گئے. اور بات ویسے صحیح ہے کہ اگر آپ کا پورا کیس جو ہے پریڈیکیٹڈ ہے کہ اس بندے نے کہہ دیا کہ دیکھیں ٹریل شیل نہیں ہے, آپس میں یہ چیز ہوئے تھے, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اب ہمیں قبول ہی کرنا پڑے گا کہ اب ہمارے جہازوں پہ گھوڑے بھی جائیں گے اور یہ خطوط بھی آئیں گے. فیڈ ایکس جو ہے نا ایک زبردست شے ہے, لوگ کیوں نہیں استعمال کرتے. شاید آپ گھوڑے کو شاید آپ نہ بھیج سکیں فیڈ ایکس کے ذریعے, وہ ایک خاص اس کی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 3 دہائیوں کی اپنی تاریخ اٹھا لیں تو عرب ممالک باقی ممالک سے تھوڑے سے فرق ہیں, اور وہ اس طرح کہ جو ان کے شہزادے ہیں یا جو ان کے بادشاہ ہیں وہ زیادہ تر حکومت جو ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ تعلق اپنا نہیں بناتی, وہ اس کے وزیر اعظم کے ساتھ یا اس کے صدر کے ساتھ بناتی ہے. آپ نے یہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی سلسلہ دیکھا ہے, ضیاء صاحب کے ساتھ بھی سلسلہ دیکھا ہے, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اب اس میں جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر کچھ لوگوں کا اسی طرح کا رویہ ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور اس کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ میں لانا چاہیے کہ نہیں. لیکن اگر ایک چیز چلتی آ رہی ہے پچھلے 3 دہائیوں سے تو وہ آپ کے لیے گھوڑوں کو بھیجنا بند نہیں کریں گے. ویسے یہ بات صحیح ہے, اور میرے خیال میں جو چیز یہ ہے کہ کیا یہ وقت اپروپریٹ تھا کہ آپ ایک یہ ٹائمنگ کیا تھی, یہ آپٹکس کیا تھے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ تو بالکل نہیں. اور دوسری جو آپ کی بات ہے, میرے خیال میں ہمارا ان کا سسٹم چینج کرنے پر یہ ایک بہت بڑا ڈیمانڈ ہے ہم سے. وہ نہیں چینج ہوں گے جب تک ان کی اپنی انٹرنل سٹرکچرز نہ چینج کریں. اور ان کے پرسپیکٹو سے تو یہ بیسٹ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ جو ہے نا وہ انہیرنٹلی ویک ہے. کبھی پاور یہاں ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے. جو کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو انسینٹیو اسٹرکچر جب تک نہیں چینج ہوگا, میرے خیال میں ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا آیا رہے گا. لیکن ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے کہ کم از کم جو کرٹیسزم ہم کرتے ہیں میڈیا پہ خود یہ سب کچھ, لیکن جو اب ذرا فوکس آ رہی ہے ان چیزوں پہ, ایک مشکل بڑھ گیا ہے کہ آپ اس لیول تک فیورز نہیں دے سکتے. ہم نے 1 بلین کا بھی ایک دفعہ ایک گرانٹ ہمیں ملا تھا ڈائریکٹ سعودی سے, اس کے کنڈیشنز کیا تھے. میرے خیال میں ان کی امید تھی, ان کی ویسے زبردست سوچ تھی کہ اگر کوئی جنگ شنگ ہو تو کام آئے گا یہ پیسہ. لیکن پھر ان کو بھی خیال ہوگا کہ اب ہم کنٹریکٹ میں لکھتے ہیں. نہیں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ سے جو یہ تعلقات ہیں ان میں اس طرح کی میچورٹی آ رہی ہے کہ پاکستان اب دنیا میں اپنی جگہ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے ریلیشنز اس طرح اپناتا ہے. آپ پہ بے تحاشا پریشر تھا جب یمن پہ بمباری ہوئی تھی, اور آپس کی بات ہے یمن کی جو جنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا کسی انسانیت, کوئی لاجک, کسی وجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. وہ ایک عجیب و غریب پاور گریب ہے, ایران کے پاور پلے ہے ایران کے بیچ اور سعودی عرب کے بیچ کے. آپ کا جو خلیجی ممالک میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں امیر ترین کے درمیان جو بھی آیا غرق ہوا جناب اب اس خطے کا جو سب سے امیر ترین, جو اس کی سب سے امیر ترین بادشاہت ہے وہ اس خطے کے سب سے غریب ملک پر مستقل بمباری کر رہی ہے. تو اس میں آپ کے ریڈ کراس پہ حملہ ہوا, آپ کے سویلین انکیمپمنٹس پہ حملہ ہوا. پاکستان نے مشترکہ اجلاس کے ذریعے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے. یہ بھی آپ کی وہی سول ملٹری کی بات ہو گئی کہ نہیں یہ انہوں نے نہیں کیا, یہ کسی اور نے کیا, اور یہ بس اینڈ میں پھر لائن میں لگ گئے. تو یہ آپ کو ایک چیز بتاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صدام حسین کہہ رہا تھا کہ میں سعودی آؤں گا تو آپ سعودی عرب میں آپ نے کہا کہ ہم ادھر بھی بھیجیں گے. اردن میں جب فلسطینیوں کی انسرجنسی شروع ہو گئی تھی تو 1970 میں آپ نے
ادھر پھر کیا جو آپ نے کیا, آپ نے اس میں انٹروینشن کی, اب یہ بات تبدیل ہو رہی ہے. تو ساتھ میں اب اگر گفٹ ہارسز کے تحفے میں گھوڑے جا رہے ہیں, اگر اس چیز کی یہ آخری باقیات میں سے ہے, تو میرے لیے ٹھیک ہے, یہ سلسلہ کم سے کم ہوتا جائے. پاکستان اپنی دنیا میں جو اپنی جگہ ہے اس کو سمجھ کے پھر آگے بڑھے. وہی بات ہے, ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز ایک گھوڑا جو ہے نا وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن اگر اس گھوڑے کو آپ اپنے عدالتی نظام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, یا اگر آپ اس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو پھر یہ ایشوز ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اسی بندے کو تو نہیں. تو اگر آپ پاکستان قطر کے بیچ تعلقات کے سلسلے میں یہ بات کر رہے ہیں, تو پھر میرے خیال سے ٹھیک ہے. ہاں, بیکاز یہ ڈپلومیٹک گفٹس ایکسچینج ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے, آپٹکس کا یہ ٹائم نہیں تھا اس کا. اور آخر میں سیریا نہیں, یمن کا وہ یہ ہے کہ ابھی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سب کچھ ہلا گلا ہو رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے, ڈویژنز بڑھ رہی ہیں. ابھی انہوں نے ایک ریڈ کیا ہے یمن میں, اس میں ان کے اپنے سولجرز مرے ہیں, وہ ایک القاعدہ بیس پہ, اور بچے بھی مر رہے ہیں. یہ اگر 6 ماہ بعد ہوتا یا سال بعد, ٹرمپ اس پہ کروسیفائی ہو جاتا. لیکن ابھی اتنا کچھ ہو رہا ہے, بالکل ایسے. تو یہ امریکہ کے لیے بھی ایک مشکل جنگ ہے. اور میرے خیال میں ایک چیز ہے کہ لائک جب یہ ہم نے ڈیسیجن, میں تو بہت پراؤڈ تھا کہ پاکستان نے اپنے مفادات آگے کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ساتھ میں میرے خیال سے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے, قطری شہزادوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بے تحاشا اچھے ہیں. وہ آتے ہیں یہاں, شکار بھی, پھر گھوڑے بھی ملتے ہیں, تو شاید ان کو مزید گھوڑے دینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس طرف دیکھیں تو ایک ملک ہے جناب, آپ نے سنا ہوگا اس کا نام کویت ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو اس دنیا کی یونی پاور کا سربراہ ہیں, انہوں نے تو اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ان ممالک پہ پابندی لگا رہے ہیں, اور وہ بھی بالکل غلط کہا. لیکن کویت نے ان اٹس انفینٹ وزڈم کہا کہ پاکستانی شہریوں پہ بھی وہ پابندی لگانا چاہیں گے. تو شاید ان تعلقات میں جو عجیب قسم کی کشیدگی ہے وہ آپ پھر ان کو ہم نے ٹائم پہ گھوڑا نہیں بھیجا, یا تو گھوڑا نہیں بھیجا, یا ان کی طرف دیکھا نہیں, یا ان کو ادھر نہیں بلایا, کچھ ہم نے نہیں کیا. لیکن وہ آپ سے خاصے ناراض ہیں. اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پاکستانی شہری سے پوچھیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کر دیا اور بلینکٹ پابندی لگا دی, تو آگے سے یہ تو پھر کون, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ آئی تھنک دیٹ یہ ویسے ڈپلومیٹکلی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کویت کا میرے خیال میں وہ تو 5 سال پہلے تھا, ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی پلان نہیں ہے. لیکن جو مڈل ایسٹ میں اب ایک انڈین ڈپلومیٹک سکسیس ہے کہ وہ اپنا لیبر صحیح طرح فٹ کر رہے ہیں. اور ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو فری فلو آف لوگ ہیں اس کے درمیان میں اگر کچھ انتہا پسند لوگ بھی آ جاتے ہیں, تو ہمیں بھی ایک ریگولر اور ایک کمیٹڈ, خاص کر اکنامک بیسس پہ, یہ مسائل جو ہمارے اگینسٹ اب جا رہے ہیں ان کو اوور کم کرنا ہے. بیکاز ریمیٹنسز جو اب ہے وہ تو ایک بہت بڑا چنک ہے ہمارے. وہ اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس پہ اگر آپ اس طرح ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے تو وہ آپ کے لیے میرے خیال سے, وہ تو خیر ہمیشہ سے ہم وہ اور بات ہے کہ آپ کر رہے ہیں, لیکن ہے آپ کے لیے بالکل تھوڑا بہت نہیں, کافی زیادہ نقصان دہ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.